خان جو ہے وہ سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کو اور مذاکرات کرنے کو تیار ہے۔ خان اب دوبارہ سے بوٹ پالش کرنے کو تیار ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ پھر وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ جائے۔ خان نے کہا کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، یعنی کہ موت کی کال کوٹری میں رکھا گیا اور مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ جن کے دل میں موجودہ حالات دیکھ کر خان کے بارے میں تھوڑی سی ہمدردی پیدا ہو رہی ہے یا وہ اس کے تھوڑے سے سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی ایک وارننگ ہے۔ یاد رہے کہ خان عام لوگوں کا، غریبوں کا نہ کبھی خیر خواہ تھا، نہ ہمدرد تھا، نہ وہ تب تھا، نہ وہ آج ہے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ خان کو یو ٹرن لینے میں کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی جھجک نہیں ہوتی۔ آج کی بڑی خبر ہے کہ عمران خان حکومت سے یعنی کہ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرنے میں تیار ہو گئے ہیں۔ اچھا، یہ بات پی ٹی آئی کے لیڈر گوہر علی خان نے میڈیا سے کہی جب وہ عمران خان سے ملاقات کر کے جیل سے باہر نکلے۔ یہاں یہ بات میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ابھی حال ہی میں مہدی حسن جو کہ غیر ملکی صحافی ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو لیا تھا، ریٹن انٹرویو لیا تھا، جو کہتے ہیں ریٹن انٹرویو تھا خان کا۔ تو اس میں خان نے کہا کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا، یعنی کہ موت کی کال کوٹری میں رکھا گیا اور مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ خان کو ہر منگل کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی سیاسی ٹیم سے وہ ملاقات کرے اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ مستقبل کا لائحہ عمل بنائے، اور کل کی جو ملاقات تھی وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ اس کے علاوہ اس کو یہ بھی اجازت ہے کہ وہ اپنی فیملی سے، خاندان سے ملے اور صحافیوں سے بھی وہ بات کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کو اس نے کال کوٹری کہا تھا، اس کی تصویریں ابھی شائع ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ اس کو کس کس قسم کی سہولیات موجود ہیں، مطلب ٹی وی، فریج، کتابیں، یہ سارا کچھ، اخبارات سب موجود ہیں۔ لیکن پتہ ہے کیا، یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے کہ خان نے جھوٹ بولا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ کہیں نہ کہیں سے کھل جائے گا، لیکن اس کی یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ جھوٹ اتنا بولو اور اس کو اتنا پھیلاؤ کہ وہ جب تک سچ لوگوں کے سامنے آئے، لوگوں کا برین واش ہو گیا ہو اور لوگ اس کی بات کو سچ سمجھیں، اور جو سچ سامنے آیا ہے وہ بالکل ہی بے معنی ہو کے رہ جائے، اور اس وقت پھر سچ کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ آپ میں سے جن لوگوں نے امریکہ کے عراق پر حملے کی تاریخ یا اس کے متعلق پڑھا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت کے جو وزیر خارجہ تھے امریکہ کے، اس نے پوری دنیا کے سامنے UN میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ عراق کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں، یعنی کہ عراق کے پاس وہ ہتھیار ہیں جن سے کہ بہت بڑے پیمانے پر تباہی مچائی جا سکتی ہے، اور اس لیے عراق پر حملہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ ان ویپنز کو نکالا جائے یا ان کو ختم کیا جائے، کیونکہ اگر یہ رہے تو صدام حسین جو ہے وہ پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا۔ لیکن جب بعد کے واقعات سے بالکل یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بالکل سفید جھوٹ تھا، اس طرح کے کوئی بھی ویپنز یا کوئی ہتھیار جو تھے وہ عراق میں نہیں ملے، لیکن وہ کہتے ہیں نا، پھر کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، تب تک عراق تباہ و برباد ہو چکا تھا، اس پہ حملہ ہو چکا تھا، صدام حسین یا قید تنہائی میں یا مطلب قید میں تھا، اور یا ہو سکتا ہے، مجھے یاد نہیں اب کہ شاید پھانسی بھی چڑھ چکا تھا۔ تو عمران خان کی بھی یہی اسٹریٹجی ہے کہ اب تو جھوٹ بولو، خوب بولو، پوری دنیا کے سامنے بولو، جب تک سچ سامنے آئے گا میرا کام ہو چکا ہوگا۔ خان کو یو ٹرن لینے میں کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی جھجک نہیں ہوتی۔ یہی اسٹریٹجی اس وقت اس نے اپنائی ہوئی ہے۔ بہرحال میں بات کرنا یہ چاہ رہی ہوں کہ گوہر خان کے مطابق اب خان جو ہے وہ سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کو اور مذاکرات کرنے کو تیار ہے، اور یہ بات میرا خیال ہے کہ کورٹ میں جو پروسیڈنگز ہوئی تھیں اس میں کورٹ نے شاید یہ ہدایت کی تھی خان کو کہ آپ بہتر ہے کہ یہ کر لیں۔ تو کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تک تو خان اس بات پہ اٹکا ہوا تھا کہ میں ان سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کروں گا، اگر کروں گا تو ان طاقتور حلقوں سے یعنی اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا، اور اس کا مطلب یہی نکلتا تھا کہ خان اب دوبارہ سے بوٹ پالش کرنے کو تیار ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ پھر وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ جائے۔ اب اس نے اپنا پینترا بدل لیا ہے اور اب یہ کہہ رہا ہے۔ اچھا، مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت کا جو حکمرانی ٹولہ ہے، مطلب یہ جو ساری جماعتیں اس وقت حکومت کر رہی ہیں، وہ خان سے بات کرنے کی روادار ہوں گی یا نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ان تمام سیاسی پارٹیوں کے جو اختلافات ہوتے ہیں وہ نہ تو نظریاتی ہوتے ہیں، نہ وہ ایشوز پر ہوتے ہیں، وہ صرف اپنے مفادات پر ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسی مولانا صاحب کو جو وہ کہتے تھے نا مولانا ڈیزل، اب وہ بھائی ہیں، اسی اچک زئی کو جس کا خان جو ہے جلسوں میں
مذاق اڑاتا تھا، اب وہ اس کا ساتھی ہے. پھر وہ جو پرویز الہی جو تھے جس کو یہ پنجاب کا ڈاکو کہتا تھا، وہ اب نہ صرف کہ پی ٹی آئی کا صدر ہے بلکہ اس کو اس نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی بنایا تھا. اور وہی موروثی سیاست جس کو ختم کرنے کے دعوے سے خان نے اپنی سیاست کی بنیاد رکھی تھی، اس کا سب سے بڑا علمبردار شاہ محمود قریشی وہ اس وقت پی ٹی آئی کا نائب چیئرمین ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ خان کو اپنی بات کی، اپنے وعدوں کا اپنا کچھ پاس نہیں ہے، کچھ خیال نہیں ہے. وہ بس بول دیتا ہے، اور جب وقت کی مناسبت سے اس کو جو ٹھیک لگتا ہے وہ بول دیتا ہے. جھوٹ، اور ہر وقت جھوٹ ہی بولتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی زرداری، بھٹو، شریف جن کا یہ جانی دشمن ہے اس سے بات کرنے پر راضی ہو جائیں. لیکن یہ بات سب کو سمجھ لینی چاہیے، جان لینی چاہیے کہ اس وقت خان جتنا بھی اچھا بننے کی کوشش کرے، جتنا بھی وہ کہے کہ جی میں بالکل تیار ہوں اور میں مذاکرات بھی کروں گا اور میں وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زہریلا سانپ آخرکار آپ کو ڈسے گا. لومڑی آپ کے ساتھ چالاکی کرے گی، بھیڑیا آپ کی تکہ بوٹی کرے گا. اور خان میں تو یہ تمام خصلتیں موجود ہیں. وہ سانپ سے زیادہ زہریلا ہے، لومڑی سے زیادہ چالاک ہے، اور بھیڑیے سے زیادہ وہ خونخوار ہے. اس کو کوئی فکر نہیں کہ ملک کے سیاسی اور معاشی عدم استحکام سے عام لوگوں کا، غریب لوگوں کا کیا حشر نشر ہو رہا ہے. اس کے جھوٹے بیانیوں سے، اس کے دھوکے بازی سے، اس کی اداروں اور ملک کے خلاف جو اس کا ایک پراپیگنڈا ہے، اس سے ملک کی کتنی ایک ساکھ خراب ہو رہی ہے، ملک کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے. اسے کوئی فکر نہیں ہے کسی قسم کی. یہ ملک میں انتشار پیدا کرتا رہے گا، فساد پیدا کرتے گا، نت نئے بیانیوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا. دوبارہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے یہ ہر قسم کا حربہ استعمال کرے گا. تو یہ وارننگ ہے ان تمام سیاسی جماعتوں کے لیے، لیڈروں کے لیے جو خان سے بات کرنے پر راضی ہیں یا پھر ہوں گے. جہاں تک خان کے فین کلب کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ان کی تو مت ماری گئی ہے. فرینکلی آپ ان سے جو مرضی بات کر لیں، جو مرضی آپ ان کو جس طرح سمجھا لیں، ان سے بات کرنا جو ہے وقت کا ضیاع ہے. لیکن وہ لوگ جن کے دل میں موجودہ حالات دیکھ کر خان کے بارے میں تھوڑی سی ہمدردی پیدا ہو رہی ہے یا وہ اس کے تھوڑے سے سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی ایک وارننگ ہے. یاد رہے کہ خان عام لوگوں کا، غریبوں کا نہ کبھی خیر خواہ تھا، نہ ہمدرد تھا. نہ وہ تب تھا، نہ وہ آج ہے، اور نہ آئندہ کبھی ہوگا. اس کو اپنی ناک سے آگے کچھ نظر نہیں آتا. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت جو خان کے 3 سال کی حکومت ہے وہ ہے، جس میں اس نے امیروں کو تمام سہولیات دی، تمام قانون اس نے امیروں کو فیسیلیٹیٹ کرانے کے لیے بنائے. سب کی سبسڈیز ویسے ہی جاری رہی، سب کو ویسے ہی ٹیکس چھوٹ ملتی رہی، سب کو ویسے ہی پروٹوکولز ملتے رہے. سب جو ہے وہ اعلیٰ عہدیدار جو تھے، ایم این ایز تھے، ایم پی ایز تھے، ان کو جو بھی ان کو فیسلٹیز ملتی تھیں وہ ویسے کی ویسے جاری رہیں. ہر قسم کا مافیا جو تھا وہ لوگوں کی زندگی جیرن کرتا رہا. حالانکہ یہ اس دعوے سے آیا تھا کہ میں آؤں گا تو سارے مافیا جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. بلکہ اس نے تو ایمنسٹی اسکیمز بھی دی ہیں جس سے کہ کالا دھن سفید ہوتا ہے. تو اس نے پھر امیروں غریبوں کے لیے کیا کیا، اس نے 2-4 لنگر خانے بنائے، 2-4 پناہ گاہیں بنائیں. اور جو پی ٹی آئی کے نادان یا بیوقوف میں کہوں گی جو اس کے سپورٹرز ہیں، انہوں نے بڑی واہ واہ کی. تو اس نے تو یہ کیا غریبوں کے لیے. سب ایک بات یاد رکھیں کہ عمران خان ملک سے پوری عمر باہر رہا ہے. اس کے تعلقات بہت بڑے بڑے طاقتور اور پیسے والے لوگوں سے ہیں، جس میں کہ ایک گولڈ سمتھ خاندان بھی ہے، جس کی ایک فرد جو ہے جمائمہ، وہ اس کی بیوی تھی اور اب طلاق ہو چکی ہے آبویسلی. اس کے باوجود وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے. اس کی تمام سوشل میڈیا ٹیمیں جو ہیں وہ باہر سے آپریٹ کرتی ہیں. تو آپ کو اس کی اصلیت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. اور یہ وارننگ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے بھی ہے جو ہر چیز کو دور سے دیکھتے ہیں. انہیں پاکستان کے زمینی حقائق کا نہیں پتہ، یہاں کے جو ایکچوئل مسائل ہیں لوگوں کے ان کو نہیں اس کا معلوم. اور پھر اس وجہ سے وہ خان کا جو پروپیگنڈا ہے اس سے وہ زیادہ متاثر بھی ہو جاتے ہیں، اس پہ جلدی یقین بھی کر لیتے ہیں. تو خان اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ اپنے تعلقات استعمال کر کے بیرون ملک میڈیا پہ بھی جائے، وہاں بھی انتشار پھیلائے. اور یہ جو بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنے مفاد کے لیے ملک کے خلاف استعمال کرے. جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو یہ بات بہت غور سے سوچنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ بات بیرون ملک پاکستانیوں کی سمجھ میں نہ آئی تو وہ ملک دشمن سازشوں میں، ملک دشمن عناصر کی سہولت کاری میں برابر کے شریک ہوں گے. اور پھر جو ملک میں جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ داری بھی ان پر عائد ہوگی.
اور آخر میں برابری پارٹی کے ممبر، سپورٹرز اور جو اس کے ہمدرد ہیں، میں ان سے یہ کہتی ہوں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس وقت آپ کی پارٹی، برابری پارٹی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ عمران خان ہے۔ اور وہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ وہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ عمران خان کی جھوٹی باتوں سے ہر وقت میڈیا پہ اس کا چرچا ہوتا ہے، مطلب کوئی ایشوز پہ بات نہیں ہو رہی، اور نہ لوگ ایشوز کو سننے کو تیار ہیں، نہ وہ کسی سیریس بات پہ وہ سوچنے کے لیے بھی اس وقت ان کا ذہن جو ہے اس طرف نہیں جا رہا۔ میڈیا پہ صحافی ہر وقت اسی بات پہ لگے ہیں، عمران خان نے کیا کیا، عمران خان نے کیا کہا، اور وہ بالکل سطحی باتیں ہوتی ہیں، بے بنیاد باتیں ہوتی ہیں، اور لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے اس سے۔ یہ جھوٹ جو ہے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کو کنفیوز کر رہا ہے، ایشوز پر بات نہیں ہو سکتی، لوگوں میں مایوسی پھیل رہی ہے۔ ظاہر ہے ملک کا جو حال دیکھ رہے ہیں لوگ، مایوس ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس ملک کا کیا بنے گا، بہت سے لوگ ملک سے باہر جانے کی سوچ رہے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کوئی اس وقت نئی پارٹی پہ، نئے لیڈر پہ بھروسہ کرنا بہت ہی ان کے لیے مشکل قدم ہے۔ تو یہ ہمارے راستے کی سب بڑی دیواریں ہیں، اور اس کی ذمہ داری ہم خان پر عائد کرتے ہیں۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت ہماری خان کے ساتھ سوشل میڈیا پہ آپ سمجھ لیں کہ جنگ ہے۔ اب خان کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت وسائل ہیں، ہیومن ریسورس ہے۔ آپ اس لڑائی میں ہماری مدد کر سکتے ہیں کہ جواد صاحب کا نام، جواد صاحب کا پیغام، برابری کا جو نظام ہے اس کے بارے میں یہ باتیں جو ہیں یہ گھر گھر پہنچیں، اور یہ سوشل میڈیا ہی اس کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ اور اس کے علاوہ خان کے جھوٹ کو ایکسپوز کرنا، خان کے جو اس کا دھوکہ ہے اس کو ایکسپوز کرنا، خان کی جو باتیں ہیں جس کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کو ایکسپوز کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے۔ تو اس وقت آپ کا ساتھ پارٹی کے بڑا ہونے کے لیے، پارٹی کے پیغام کے لیے بہت اشد ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔